آج بھی خدا نخواستہ آج بھی اگر عمران آج اس کو سزا ملی ہوئی ہے، اگر آج بھی وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، میں اس 2 نمبر کی حکومت کو نہیں چھیڑوں گا، اس کے تمام کیس ختم کر دیے جائیں گے اور اسے رہا کر ایسی رہائیاں ہمیں قبول نہیں ہے۔ آئینی قوتوں، آئین کو ماننے والی قوتوں اور آئین کو نہ ماننے والی قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے۔ ہم اس جنگ میں آئین کی بالادستی کے ساتھ ہوں گے، ہم اس جنگ میں پارلیمنٹ کی بالادستی کے ساتھ ہوں گے، ہم عوام کی طاقت سے انشاءاللہ یہ جو 6 صدی عیسوی کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، 30 ہزار 9 ہزار کیسز ڈرا کرتے ہیں یا لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ سرد سجود ہو جاؤ اور نکلو گھر سے، یا ہم نے نہیں سیکھا۔ اس فیصلے کے خلاف پاکستان کے تمام عوام کے پاس جائیں گے، ان کو منظم کریں گے، پاکستان کے ان لوگوں کو بچائیں گے جو پاکستان کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو 14 سال جیل بمشقت کسی کیس میں دے دیے گئے ہیں۔ اس فیصلے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان کے عوام اور بالخصوص تحریک تحفظ آئین پاکستان اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور ہم اس فیصلے کے خلاف پاکستان کے تمام عوام کے پاس جائیں گے، ان کو منظم کریں گے، ان کی طاقت سے پاکستان کے آئین کو بچائیں گے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو بچائیں گے اور پاکستان کے ان لوگوں کو بچائیں گے جو پاکستان کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا نقصان کیا ہے؟ اس کو ظلم یعنی اس نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے لندن میں 36 پارٹیاں جمع ہوئی تھی، عمران خان ان میں شامل تھے۔ ان پارٹیوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ہماری ایک پارٹی کو ہم سے اس وقت علیحدہ کیا گیا اور ان کے 15-20 سال کے تمام کیسز اس بنیاد پہ ودرا کر دیے گئے کہ آپ جمہوریت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، 9000 کرمنل کیسز ودرا ہوئے تھے۔ آج بھی خدا نخواستہ آج بھی اگر عمران آج اس کو سزا ملی ہوئی ہے، اگر آج بھی وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، میں اس 2 نمبر کی حکومت کو نہیں چھیڑوں گا، اس کے تمام کیس ختم کر دیے جائیں گے اور اسے رہا کر ایسی رہائیاں ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب سیدھی سادی بات ہے، صحافی حضرات، میرے یہ دوست میرے بات مانے یا نہ مانے، آئینی قوتوں، آئین کو ماننے والی قوتوں اور آئین کو نہ ماننے والی قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے۔ ہم اس جنگ میں آئین کی بالادستی کے ساتھ ہوں گے، ہم اس جنگ میں پارلیمنٹ کی بالادستی کے ساتھ ہوں گے، ہم عوام کی طاقت سے انشاءاللہ یہ جو 6 صدی عیسوی کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں کہ 30 ہزار 9 ہزار کیسز ڈرا کرتے ہیں یا لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ سرد سجود ہو جاؤ اور نکلو گھر سے، یا ہم نے نہیں سیکھا۔ عمران خان کی پارٹی ہو یا پاکستان کے جمہوری لوگ ہوں، ہمیں ہماری ماؤں نے صرف یہ بتایا ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکایا کرو۔ ہم اللہ کے ماننے والے اور اللہ کی زمین پہ اللہ کی انسانوں کی حکمیت چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے شاید خاقان عباسی کے گھر، اس میں ہم پھر کوشش کریں گے کہ ہم تمام اپوزیشن میں تمام اداروں کے ان لوگوں کو بلائیں، ایک 3 روزہ کانفرنس کریں اور آپ بھی ہوں گے، اس میں جرنلسٹ بھی ہوں گے، ججز بھی ہوں گے، ریٹائرڈ جنرل بھی ہوں گے، جو بھی پاکستان کے آئین کی بالادستی چاہتا ہے اور ان غلط فیصلوں کے خلاف اٹھنا چاہتا ہے، ان کو ہم بلائیں گے، نہ ہم کسی کو گالی دیں گے، نہ ہم کسی کو گولی چلائیں گے کسی پہ، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جو جنرل، جو جرنلسٹ، جو سیاسی آدمی، جو عالم دین آئین کے فریم میں رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کرے گا، اس کو ہم سلوٹ کریں گے، اور جو پاکستان کے آئین سے کھیلے گا اور جمہور کے حکمرانوں کو شرم نہیں آتی۔ آج میں یہ شور ہو رہا تھا، ایک بی بی بول رہی تھی کہ جی کل وہ آیا صادق بھی بولا تھا جی پاکستان کی خدمت ہو رہی کوسچن آور، اور انہوں نے شور مچایا۔ اس قسم کی خدمت تجھے شرم نہیں آتی؟ اسپیکر ہوتے ہوئے تم نے اپنے سیٹ پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ پاکستان کی ایجنسیوں کو تمام لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس قسم کے اسپیکر چلائیں گے؟
ہمارے اسمبلی کو نہیں چاہیے. یہاں جمہور کی بادشاہی ہوگی. یہ نہیں کہ ہم عمران خان کے وہ ہے. پاکستان کے عوام نے اس پارٹی کو ووٹ دیا. ووٹ اس دینے کی بجائے آپ بچوں کو پکڑتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, بے عزتیاں کرتے ہیں, بڑے بڑے بوڑھوں کو, عورتوں کی بے عزتی کرتے ہیں. Is Pakistan army an occupant army of this country? کیا کسی خارجی آرمی نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا ہے؟ بچے یہاں احتجاج کر رہے تھے کہ مرد آباد زندہ باد, عمران کو رہا کرو. ابھی یہ ساتھی جا رہے تھے, آپ ہمیں گولیاں ماریں گے اور سیدھا گھر میں سر میں گولیاں ماریں گے. کیا کر رہے ہو؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو کچلا جائے. دنیا میں کہیں نہیں ہے. اپنے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا جب حریت کا وقت آئے, جب ملک کی حفاظت کا وقت آ جائے, سٹینڈ اپ. اب یہاں ہم سب ان لوگوں کو جو حق کی بات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ جیلوں میں بھیجنا چاہتے ہیں. یہ احتساب عدالت ہے, کیا بلا ہے؟ یعنی کہ قسم دے دو. آپ کو پتہ نہیں سینٹ کے الیکشن میں کتنے کروڑ کتنے ارب روپے دیے گئے لوگوں کو. آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں 70 کروڑ روپے ایک ممبر کو دیے گئے. کسی کے خلاف آپ نے کیس بنایا؟ 70 کروڑ روپے اس کا لکھنا یہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں تک چلا جاتا ہے. 70 کروڑ روپے ٹک کے نشان کے لیے لوگوں نے لیے. آپ ان کو نہیں جیل بھیج رہے, آپ ان کے خلاف کیس نہیں بناتے. عمران خان چونکہ پاکستان کے عوام کا الیکشن نمائندہ ہے اور وہ ایک اپنی فکر کے مطابق ایک جمہوری پاکستان بنانا چاہتا ہے, اور آپ کی بادشاہی کے لیے وہ چیلنج ہے. آپ یہ کریں گے, ہم اس کے خلاف اٹھیں گے, ہم اس کے خلاف تاریخ چلائیں گے, ہم اس کے خلاف انقلاب کے راستے پہ چلیں گے. انقلاب زندہ باد.